الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت عالیات الاحرف وائمة الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ باراللہ جن بچوں نے مجالس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، زندگی میں ان کو کامیابیاں نصیب فرما۔ باراللہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے بفضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی آپ کا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ولایت کو مان لیتے ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اس مومن ہستی کی ولایت کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ حزب خدا ہیں اور حزب خدا ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ خدا کی توحید، آپ ابھی ذکر سن رہے تھے آغا صاحب سے کہ کربلا محافظ توحید ہے۔ یہ جو برکات ہیں کربلا کی، یہ مجالس کا انعقاد ہے جس میں توحید کو بیان کیا جاتا ہے، رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، ولایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ برکات ہیں کربلا کی اور خون حسین کی، جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک ایسا بندوبست کیا ہے حسین نے کہ یہ سلسلہ اسلام کی پہچان کا، اسلام کے بیان کا مسلسل جاری رہتا ہے، اور پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب یہ بیان جاری و ساری نہ قرار پائے۔ یہ یا علی یا علی، یہ کربلا کی سب سے بڑی برکت ہے جو انسانیت کو حسین کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا بندوبست کائنات میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے بندوبست حسین نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے کربلا ایک زندہ حقیقت ہے اور قیامت تک کے لیے یہ زندہ حقیقت باقی رہنے والی ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، ان ولی ہستیوں نے اس وعدہ خدا کو ہمارے لیے
بیان کیا ہے کہ کائنات باقی رہے گی اور یہ ذکر حسین بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ ذکر حسین باقی رہے گا تو اسلام باقی رہے گا، توحید باقی رہے گی، رسالت باقی رہے گی، دین باقی رہے گا۔ خدا نے بندوبست اس طرح سے فرمایا ہے کہ اس نے کچھ ہستیوں کو اس کائنات میں ولی بنایا ہے۔ ولی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دین خدا کی بھی حفاظت کریں اور کتاب خدا کی حفاظت کریں۔ دنیا دین میں تحریف کرنا چاہے، ولی دین میں تعریف نہ کرنے دے۔ دنیا کتاب خدا کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا چاہے، ولی خدا اس لیے ہے کہ وہ کتاب خدا کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ولی خدا کا۔ خدا نے جن ہستیوں کو ولی بنایا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ انسانوں کو کیوں ولی کی ضرورت ہے؟ خدا جو ولی ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ولی ہوں اور ولی کا یہ کام ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ولی لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر کے جاتا ہے، یہ ولی کا کام ہے۔ اور جو ولی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ طاغوت کی ولایت میں چلا جاتا ہے، طاغوت انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لہٰذا ولی کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو نور کی طرف لے کر جائے، تاریکیوں سے نکالے، یہ ولی کا کام ہے۔ بس ولی ایسی ہستی بن سکتا ہے کہ جس کا تعلق کبھی بھی تاریکی سے نہ رہا ہو۔ جہالت ظلمت ہے، تاریکی ہے، کفر و نفاق و شرک ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ ولی وہی بن سکتا ہے جس کی زندگی میں نہ جہالت ہو، نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو۔ ولی وہی بن سکتا ہے جو خود تاریکیوں کا شکار رہا ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ولی کا یہ کام ہے، یہ ولی کی پہچان ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے لوگوں کو نور کی طرف لے کر کے جاتا ہے، یہ ولی کا کام ہے۔ بس یہ نہ صرف ولی کا کام ہے بلکہ یہ ولی کی پہچان ہے جو خدا نے بیان کی ہے۔ یا علی یا علی، اگر کوئی دعوی ولایت کرتا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، دعویٰ کیا گیا، تاریخ شاہد ہے، کتب شاہد ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں ولی ہوں اور لفظ بھی ولی ہی بولا ہے۔ قرآن نے پہچان بتا دی ہے کہ ولی کی پہچان دیکھنا، ہم نے کہا ہے خدا ولی ہے، خدا کی ولایت میں یہ خصوصیت ہے۔ اب چونکہ خدا کی ولایت کی یہ خصوصیت ہے، لہٰذا ولی وہی ہوگا جسے خدا ولی بنائے گا، اور اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے۔ جو خود زندگی میں کبھی بھی تاریکیوں کا شکار رہا ہو وہ لوگوں کو نور کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود محتاج ہدایت ہے۔ خدا نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، ایک سوال کی صورت میں سورہ یونس میں خدا ارشاد فرماتا ہے، یہ قانون ہے۔ خدا نے جو جو باتیں قرآن کریم میں سوال کی صورت میں پیش کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو بھی صاحب عقل ہے وہ اس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ خدا کے سوال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ خدا سوال کی صورت میں قرآن کریم میں کہتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پیغمبر ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی نور اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ حل من خالق غیر اللہ، پیغمبر ان سے پوچھو خدا کے علاوہ کیا کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ مشرکین سے حتیٰ خدا نے کہا کہ میرے رسول ان مشرکین سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ کرنے والا ہے یہ سب کچھ۔ یہ ہے اوکلائے عالم سے سوال۔ خدا جس بات کو سوال کی صورت میں
پوچھتا ہے لوگوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور عقل ان کی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کا سوال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ خدا سورہ یونس میں سوال کی صورت میں عقلاء عالم سے ایک سوال کر رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی۔ پیغمبر سوال کریں، وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا اس کے پیچھے جو محتاج ہدایت ہے؟ وہ کلا سے سوال خدا کہتا ہے میرے پیغمبر کرو ان سے پوچھو کہ تمہیں امام چاہیے، تمہیں ہادی چاہیے جو تمہیں ظلمتوں سے نکالے گا، نور کی طرف لے جائے گا، تمہیں ایک ایسا ہادی چاہیے۔ اب ہادی اگر خود بنانا چاہو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہادی ایسی ہستی کو بنانا کہ جو خود محتاج ہدایت نہ ہو بلکہ اس کا کام ہو دوسروں کو ہدایت کرنا، ایسے کو ہادی بنانا۔ ایسا شخص قطعاً ہادی نہیں بن سکتا جو خود محتاج ہدایت ہے اور ہدایت کر نہیں سکتا۔ اب عقل کہتی ہے کہ میں کبھی اسے ہادی نہیں بناؤں گا جو خود محتاج ہدایت ہے میری طرح۔ آپ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، ایک صحرا ہو جس کو بغیر رہنما اور راہبر کے پار نہیں کیا جا سکتا، ایک بڑا صحرا ہے، پیاس، پانی، راستہ گم ہو جائے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ بڑے صحراؤں میں اس طرح سے ہے کہ انسان کو رہنما چاہیے، اس کی رہنمائی میں اس صحرا کو پار کیا جاتا ہے، خود کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اگر انسان کو کہا جائے کہ یہ گائیڈ موجود ہیں، یہ رہنما موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریے جو اس صحرا سے آپ کو پار لے جائے گا۔ ساتھ ساتھ خصوصیات آپ پوچھیں گے کہ یہ جو رہنما ہے اس کی کیا خصوصیت ہے، اس صحرا کے حوالے سے اس کا علم کتنا ہے، تجربہ کتنا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں ابھی تک تو کسی کو نہیں لے گیا ہوں لیکن کوشش کر سکتا ہوں آپ کو پار لگا دوں، آپ قطعاً اس کا انتخاب نہیں کریں گے۔ دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ صاحب، وہ کہیں کہ جی کوشش تو کی ہے، گئے ہیں لیکن خود بھی ایک دو مرتبہ مرتے بچے ہیں، راستہ انہیں بھی پتہ نہیں تھا، آپ قطعاً نہیں لیں گے۔ تیسرا پیش کیا جائے، وہ کہے کہ میں بھی کبھی کبھی گیا ہوں لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے میں توڑ پہنچا سکا ہوں، آپ اسے بھی نہیں لیں گے۔ لیکن اگر ایک چوتھا پیش کیا جائے اور اس سے آپ سوال کریں کہ آپ نے اس صحرا کو دیکھا ہے، صحرا کو پار کیا ہے، اس صحرا کو پہچانتے ہیں، وہ کہے گا ہمارا نسل در نسل کام ہی یہی ہے، میں صحرا کو ایسے جانتا ہوں جیسے ہتھیلی کو جانتا ہوں، تو کوئی کیسے تردید کر سکتا ہے؟ یا علی یا علی، کوئی کیسے تردید کا شکار ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا انتخاب کرنے کی غلطی کرے؟ خدا قرآن میں یہی کہہ رہا ہے سورہ یونس میں، افمن یہدی الی الحق، جو ہدایت کرنے والا ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ جو محتاج ہدایت ہے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ہم نے تمہیں 12 ہادی عطا کیے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم میں حوض کوثر پہ پیغمبر کے پاس تمہیں پہنچا کے لائیں گے، سب یہ کہتے ہیں۔ ایک ایسا ہادی بٹھا دیا جائے جو کہتا ہے کہ میں راستے کو نہیں جانتا ہوں، میں ہوں آپ کا رہنما بنایا گیا لیکن میں راستے کو نہیں پہچانتا ہوں، اگر میں سیدھا چلتا رہوں تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اگر میں منحرف ہونے لگوں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اگر رہنما یہ بات کرے تو کوئی ایسی غلطی کیوں کرے گا اسے رہنما بنا کر کے؟ علی کو کیوں نہیں بناتے؟ علی کہتے ہیں کہ آؤ علی سے سوال کرو، علی زمین کے راستے بھی اسی طرح جانتا ہے جیسے آسمان کے راہوں کو جانتا ہے۔ یا علی یا علی، خدا نے ایک طرف 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، یہ آپ کے رہنما ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ 1,24,000 انبیاء کا دور ختم ہو جاتا ہے، رسالت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد خداوند عظیم کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کسی رہنما کا بندوبست نہیں کروں گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کر لو۔ خدا سورہ اعراف میں فرماتا ہے 32 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے
فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ. غور سے سنیے گا، میں روایات اتنی نہیں پڑھتا ہوں، آیات قرآن میں خداوند عظیم نے ہدایت کو کھول کر بیان کیا ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے. خدا فرماتا ہے سورہ اعراف میں 32 نمبر آیت میں کہ فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، خدا نے ایک گروہ کو ہدایت فرمائی ہے. و فریقن حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ہے جو پکے گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی بھی گمراہی سے نہیں نکل سکتے ہیں. سوال کرے خدا بند عظیم سے، خدایا کیا وجہ ہے؟ ایک گروہ کو تو کہتا ہے میں نے ہدایت کی ہے، ایک گروہ کے لیے کہتا ہے کہ یہ پکے گمراہیوں میں گم ہو گئے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں گمراہیوں سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم ویحسبون انہم مہتدون. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مانا ہے. گمراہی کیوں پکی ہو گئی؟ خدا کہتا ہے اس واسطے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مان لیا ہے. خدا کہتا ہے ایک مرتبہ میں ولی بناتا ہوں، ایک مرتبہ آپ ولی بناتے ہیں. کس کا ولی بہتر ہونا چاہیے؟ آپ کا بہتر ہے یا جسے خدا بنا رہا ہے؟ ولی کون سا بہتر ہونا چاہیے؟ ولی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وہ ہادی ہونا چاہیے. خدا بند عظیم کی طرف سے وہ ہادی مقرر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے سورہ الحمد خدا بند عظیم نے نمازوں میں واجب قرار دیا ہے، چاہے فریضہ نمازیں ہوں یا مستحبی نمازیں ہوں. پہلی 2 رکعت میں خدا بند عظیم نے سورہ الحمد کو واجب قرار دیا ہے. توحید کو واجب نہیں قرار دیا ہے خدا بند عظیم. سورہ توحید اس نے نازل کی ہے اپنی پہچان کے لیے. مشرکین نے آ کر کے سوال کیا اے رسول ہم اگر خدا کو ماننا چاہیں تو خدا کیسا ہے؟ پاک پیغمبر خاموش رہے کہ میں نہیں بتاتا ہوں خدا کیسا ہے، خود بتائے گا کہ وہ کیسا ہے. مشرکین کے جواب میں خدا بند عظیم نے سورہ توحید کو نازل کیا. پیغمبر ان سے کہیں قل هو اللہ احد، خدا بند عظیم جز نہیں رکھتا ہے. ایک خدا کی پہچان جیسی سورہ توحید میں ہے، اور معصوم نے ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ توحید ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ان کے لیے نہیں جو اس وقت موجود تھے. حدیث ہے معصوم نے فرمایا کہ خداوند عظیم جانتا تھا کہ یجیء قوم متعمقون، جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں نا وہ گہری فکر کرنے والے ہوں گے. ان کی خاطر خداوند عظیم نے سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں اور سورہ توحید کو نازل کیا ہے. خدا اپنی پہچان کے لیے سورہ توحید کو نازل کرتا ہے. قل هو اللہ احد، پیغمبر ان سے کہیں کہ خداوند عظیم جز نہیں رکھتا ہے، بسیط محض ہے خداوند عظیم. اس کائنات میں خدا کے علاوہ بسیط کامل کوئی موجود نہیں ہے. خداوند عظیم بسیط محض ہے. اللہ الصمد، خدا کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سمد اسے کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہو، سب اسی کی طرف رجوع کر رہے ہو. اور اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اگر پیغمبر اکرم بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں ما عبدنا کا حق عبادت، خداوند ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے، تو پھر باقی کسی کے لیے کوئی حیثیت بچتی ہی نہیں ہے کہ خدا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کر سکے. جب حضور پاک جیسی ہستی، کائنات کے عظیم ترین انسان جن کا احترام خود خداوند عظیم نے کیا ہے، قرآن کریم میں پیغمبر کا احترام ملحوظ رکھا ہے خداوند عظیم نے. کہتا ہے نہ خود نام لیتا ہوں اپنے نبی کا، نہ تمہیں اجازت دیتا ہوں میرے نبی کا نام لینا. یہ احترام کی انتہا ہے کہ خدا سارے نبیوں کو نام لے کر بلاتا ہے. یا آدم و یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد، سب کو نام لے کر بلاتا ہے. لیکن اس ہستی کو جب بلاتا ہے کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر. یہ اس کے اپنا انداز محبت ہے اپنے محبوب سے. وہ محبوب ہے پیغمبر اکرم خداوند عظیم کے، خدا محب ہے پیغمبر اکرم کا. وہ اپنے حبیب سے خود اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، نام نہیں لیتا.
اور پھر مومنین سے بھی کہتا ہے، اے مومنو، سورہ حجرات کی جو آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز کے اوپر آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا بلاؤ گے تو تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے مقام نبوت اور مقام پیغمبر اکرم۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس ہستی کی عظمت کا، صرف خداوند عظیم نے اتنا فرمایا ہے ہمیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اس نبی کو بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے مؤمنین پہ احسان کیا ہے کہ یہ نبی بھیجا ہے۔ بس اس سے بڑھ کے اور کیا تصور کر سکتا ہے انسان اس ہستی کا جو اتنا عظیم ہے؟ وہ بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے کہ خدایا ما عبدنا کا حق عبادتک، ہم تیرا جو حق عبادت ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کہہ سکتا ہے بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہ بار الہ، میری طرف سے یہ عبادت تو نہیں ہے، تیری شایان شان نہیں ہے جو میں عبادتیں کرتا ہوں، لیکن ان تمام کوتاہیوں کے ساتھ اسے اپنی بارگاہ میں اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے قبول فرما۔ یہ ایک عبد کا ادب ہے خدا کے حضور اور معرفت خدا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا سے عرض کیا، اللہم آرنی احب الخلق الیک، خدا بندہ اپنی مخلوق میں سے جو سب سے محبوب ہستی ہے نا اس دور میں، وہ مجھے دکھا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ جاؤ، ایک بستی ہے، اس بستی کے باہر کھنڈرات ہیں، وہاں پہ وہ محبوب ہستی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، اس بستی کو تلاش کیا، پھر اس کھنڈرات میں گئے۔ جب کھنڈرات میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو لیٹی ہوئی ہے، اس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سلام کیا، السلام علیک یا امت اللہ، کنیز خدا میرا سلام ہو۔ جواب میں کہا وعلیک السلام یا روح اللہ، روح خدا آپ پہ بھی سلام ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں روح خدا عیسیٰ ہوں؟ کہا عیسیٰ جس نے تجھے بھیجا ہے نا اس نے مجھے بتایا ہے کہ عیسیٰ تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا بتاؤ کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جتنا خدا کا شکر ادا کروں نا اس کی نعمتوں پہ ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ کہا کون سی نعمتیں؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں ہیں نہیں۔ اس نے کہا عیسیٰ اسی پہ تو شکر کرتی ہوں خدا کا، جتنے اعضاء گناہ کرنے والے تھے نا وہ سب لے لیے اس نے، اور دی ہے زبان دی ہے جس سے ذکر کرتی ہوں، دل دیا ہے جو محبت خدا سے بھرا ہوا ہے۔ جتنی گناہ والی اعضاء تھے وہ اس نے لے لیے۔ یہ کتنا شکر ہے اس کی بارگاہ میں، اس سے تعلق کے لیے جو چیز چاہیے تھی نا وہ اس نے مجھے عطا کر دی ہے۔ زبان دی ہے جس سے مناجات کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، اس سے تعلق ارتباط کرتی ہوں، دل دیا ہے جو محبت خدا سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے ایک عام انسان، لہذا ہر کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی فکر نہ کرے کہ معصومین تو واضح ہے، وہ تو ان کی عبادتیں تو حقیقت عبادت ہے، ہم بالکل محروم نہیں ہیں۔ اپنی سطح تک ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں بارگاہ خدا میں، یہ ضرور کوشش کیا کریں۔ کبھی بیٹھا کریں تنہائی میں، خدا بڑا پسند کرتا ہے اس بندے کو جو اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اس کے سامنے اعتراف کرتا ہے۔ وہ عرض کرے انسان اس طرح سامنے بیٹھ کے، جیسے آپ ایک دوست کے سامنے بیٹھ کے اپنا درد دل اسے کہتے ہیں نا کہ میں اس وقت اس مشکل کا بھی شکار ہوں، اس مشکل کا بھی شکار ہوں۔ جس طرح ایک دوست کے سامنے بیٹھتے ہیں، خدا کہتا ہے میرے ساتھ بھی اسی طرح گفتگو کریں۔ میں منتظر رہتا ہوں اپنے بندے کا، کب آتا ہے، کب میرے حضور میں بیٹھتا ہے، کب مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ خدا ہمارا منتظر رہے، ہم کس قابل، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ واقعاً اکرم الاکرمین، اس جیسا کریم ہے ہی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔
کہ وہ اتنا ایک بندے کو نواز دیتا ہے، پھر عطا کرتا ہے اور پھر اور عطا کرتا ہے۔ کسی ایک نعمت کا شکر نہیں انسان ادا کر سکتا، جتنا کوشش مرضی ہے کر لیں، اس کی ہر نعمت اتنی عظیم ہے کہ کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرو نا تو گن نہیں پاؤ گے، اتنی زیادہ ہیں، اور اس نے بغیر مانگے ہوئی ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ نعمتیں ہر ایک ان میں سے بہت قدر و قیمت رکھتی ہے، لہٰذا کبھی شکر نعمت کے طور پر، کبھی اعتراف گناہ کے طور پر اس کے حضور ضرور بیٹھا کریں۔ رات کی تاریکی میں بہت اثر ہے خدا کے حضور بیٹھنے کا، رات کی تاریکی میں بہت زیادہ۔ جو سفر انسان سال ہا سال میں طے نہیں کر سکتا، رات تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور اگر ایک قطرہ آنسو کا نکل آئے نا آنکھوں سے تو سمجھیے کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہے باہر ایک قطرہ لیکن اندر سے انسان کو مکمل صاف کر دیتا ہے۔ یہ حبہ اورانی، بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات میں کہہ دوں آپ کو۔ حبہ اورانی اور نوف بقالی دو صحابی ہیں مولا کے، اور مولا مسجد کوفہ میں وہ رہبہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو وہ رات کو وہیں پہ ٹھہر جاؤ، جو ٹھہرنا چاہتا تھا وہ وہیں پہ سو جاتے تھے۔ یہ دونوں ایک دن مہمان ہوئے مولا کے حضور میں، اور آدھی رات کو جناب حبہ اورانی بیان کرتا ہے کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ مولا علی گھر سے تشریف لائے اور رہبہ کی دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور گریہ کرنے لگے۔ کافی دیر تک مولا گریہ کرتے رہے، اور پھر مجھے خطاب کیا کہ حبہ جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا بڑی دیر سے آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مولا اگر آپ اس طرح سے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا حبہ اورانی، خدا کے حضور ہر کسی کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو لو، ادھر قیام کم ہو جائے گا، ادھر کم کھڑا ہونا پڑے گا، ادھر اگر رات کی تاریکی میں کھڑے ہو لیے۔ پھر نوف بقالی کو ارشاد فرمایا نوف جاگ رہے ہو؟ عرض کیا مولا جب سے آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نا میں بھی رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نوف میں تمہیں بتا دوں، یہ رات کی تاریکی میں خوف خدا سے ایک قطرہ آنسو کا ہے نا، یہ ہے ایک قطرہ، تطفئ بہارا من النیران، یہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے، صرف ایک قطرہ آنسو۔ کوئی قدر و قیمت نہیں خدا ہم سے مانگتا گناہوں کی توبہ کے لیے، وہ کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو، خود بخود رونا آ جائے گا جب عظمت خدا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو عظمت خدا کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے اور پھر جنت اس کا ٹھکانہ قرار پاتا ہے۔ عظمت خدا، واقعاً انسان غافل ہوتا ہے نا جب عظمت خدا سے، تبھی گناہ کرتا ہے، ورنہ اگر عظمت خدا انسان کے پیش نظر ہو انسان گناہ نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا سورہ توحید اس نے اپنا شناس نامہ نازل کیا ہے اور کہا کہ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، سب اس کا قصد کرتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، نہ اس کے برابر نہ اس کے شبیہ نہ اس کا مثل، کوئی بھی ایسا نہیں ہے خدا جیسا۔ لہٰذا یہ توحید ہے اور یہ شناس نامہ توحید جو خود اس نے ارشاد فرمایا ہے، باوجود اس کے کہ یہ شناس نامہ توحید ہے، خدا نے نہیں واجب قرار دیا نماز میں سورہ توحید کو، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ سورہ توحید کو واجب کر دیتا نمازوں میں، وہ کہتا کہ ہر رکعت میں پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ میری پہچان ہے۔ خدا نے سورہ توحید کو نماز میں واجب نہیں قرار دیا، یہ کہا ہے کہ مستحب ہے 2 رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ توحید کو پڑھیں، واجب نہیں قرار دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ الحمد کو واجب قرار دیتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ وجہ کیا ہے؟ سورہ حمد کو کیوں واجب قرار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ سورہ حمد میں عبد پہلے تو سارے اعترافات کرتا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، میں تمہیں عالمین کا رب سمجھتا ہوں، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، مجھے حساب کتاب دینا ہے تیرے حضور آ کر کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف تیرے لائق ہے، مدد مانگنا بھی صرف تیرے لائق ہے۔ یہاں تک تو بندہ اعتراف کرتا ہے، آگے وہ بندے کو کہتا ہے کہ مجھ سے اپنی ہدایت کو طلب کرو۔ اصل یہاں تک خدا بندے کو پہنچانا چاہتا ہے کہ مجھ سے اپنی ہدایت کو طلب کرو۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ میری ہدایت کا بندوبست فرما، صراط مستقیم کے لیے میری ہدایت تیری طرف سے، اہدنا یہ ہدایت کا بندوبست تیری طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں بندہ اپنے لیے ہادی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں جس کا بندوبست کروں گا وہ مجھ جیسا ہوگا، جو تو ہادی کا بندوبست کرے گا وہ ہادی ہوگا، محتاج ہدایت نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم خود بتاتا ہے کہ تم مجھے بیان کرو کس صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، اس لیے کہ دعوے دار بہت ہو جائیں گے، میرا راستہ بھی راہ خدا ہے، میرا راستہ بھی راہ خدا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو اپنے راستے کی پہچان بتاتا ہوں کہ جس کی ہدایت پہ چل کر تم مجھ تک پہنچو گے اس کی پہچان یہ ہے، صراط الذین، وہ راستہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے۔ اپنے توجہ کی، خدا اپنے راستے کی پہچان نہیں بتا رہا ہے کہ میرے راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈکیٹی نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، عصیان نہیں ہو، وہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہے۔ کہتا ہے میرے راستے کو پہچاننا ہو تو کچھ ہستیوں کو پہچاننا، ان ہستیوں کی صفت یہ ہے، غیر انعمت علیہم، میں نے اپنی نعمتیں ان پہ تمام کر دی ہیں، غیر المغضوب علیہم، میرا کبھی غضب ان پہ نازل نہیں ہوا ہے، ولا الضالین، اور وہ کبھی زندگی میں گمراہ نہ رہے ہوں۔ یا علی یا علی 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 یا علی یا علی۔ خدا تو صاف سورہ الحمد میں کہہ رہا ہے، یہ کوئی روایت تھوڑی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ راستہ میرا ہے لیکن اس کی پہچان کچھ ہستیاں قرار دی گئی۔ ان ہستیوں کو کیسے پہچانے کے بارے میں دعوے دار تو بڑے ہو جاتے ہیں، خدا فرماتا میں تمہیں ایسی پہچان بتاتا ہوں جو ان کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بے شک دعویٰ کرتا رہے۔ انعمت علیہم، خدا کی ساری نعمتیں ان پہ مکمل ہونی چاہیے، غیر المغضوب علیہم، انہوں نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کیا ہو کہ خدا ناراض ہوتا ہو، ولا الضالین، اور زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہے، وہ ان کی پہچان ہے۔ اب ہم کہتے ہیں آپ ان 14 کے علاوہ ایک شخص بھی کائنات میں ایسا پیش کر دو جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ ہو، ہم اسے امام مان لیں گے۔ یا علی یا علی، وہ تو اس طرح سے ہے کہ عین پیغمبر ہے، جو جو خصوصیات خدا نے نبی کو بخشی ہیں سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی وحی پیغمبر پہ نازل ہوئی، پاک پیغمبر پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہمراہ پیغمبر میں۔ خود خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کنت اراہ ولا یراہ غیری احد غیری، صرف میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بیان کرتے ہیں جب وحی نازل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، فرماتے ہیں کنت ارا نور الوحی والرسالہ واشم الریح النبوہ فسمعت رنت الشیطان، میں نور وحی و رسالت کو دیکھ رہا تھا،
میں خوشبو نبوت کو سونگھ رہا تھا اور میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب ایک سوال ہے لوگوں سے، سارے کائنات کی آنکھیں جمع ہو جائیں، بینائی اتنی تیز ہو جائے کہ ساری کائنات کی آنکھیں جمع ہو جائیں، کیا نور وحی اور رسالت کو دیکھ سکتا ہے کوئی شخص؟ کوئی یہ کہے کہ میں نور وحی اور رسالت کو دیکھ سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں خوشبو نبوت کو سونگھ سکتا ہوں۔ علی تو اتنا مزاج شناس پیغمبر ہے کہ نہ صرف شخص پیغمبر کو جانتے ہیں بلکہ منصب پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اشم، میں سونگھ رہا تھا خوشبو نبوت کو، میں نے سنی ہے شیطان کی چیخیں جو چیخ رہا تھا کہ اب میری عبادت نہیں کی جا سکے گی۔ میں نے پیغمبر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ رہا ہے لعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی۔ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ یعنی جتنی خصوصیات پیغمبر کی ذات میں پائی جاتی ہیں، وحی کو دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، فہم و ادراک کے لحاظ سے، پیغمبر فرماتے ہیں علی تو مجھ جیسا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ علی آپ اور میری منزلت وہی ہے جو ہارون و موسیٰ کی ہے۔ ہارون شریک پیغمبر تھے، خداوند عظیم نے قرار دیے، حضرت موسیٰ کے شریک قرار دیے تھے۔ مولا علی کو منصب عطا کیا ہے ولایت کا، منصب عطا کیا ہے امامت کا، اس لیے کہ کار پیغمبر کو بعد از پیغمبر علی ہیں جو آگے لے کر کے بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن مولا علی پہلے دن ظاہری تخت خلافت کے لیے تشریف لائے تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کیسے آئے تھے علی۔ کانا متعممن بے امامت رسول اللہ، لابسن بردت رسول اللہ، متقلدن سیف رسول اللہ، متنائلا نعل رسول اللہ۔ علی جب آئے تو پیغمبر کا امامہ پہنے ہوئے تھے، پیغمبر کی عبا اوڑھے ہوئے تھے، پیغمبر کی تلوار لگائے ہوئے تھے، پیغمبر کا جوتا پہنے ہوئے تھے۔ علی آئے اور بیٹھے ممبر کے اوپر، وہاں جہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ نیچے 3 سیڑھیاں تھی، اوپر وہ جگہ تھی جہاں پہ حضور پاک بیٹھا کرتے تھے۔ مولا علی سے پہلے جو خلفاء تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، وہ نیچے بیٹھے۔ علی جب تشریف لائے تو وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں میں چیمو گوئیاں ہوئی، آوازیں بلند ہوئی۔ مولا علی نے پوچھا کہ کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ عرض کیا کہ یا علی جلوس کا مقام رسول اللہ، اور جو آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، اس وجہ سے، چونکہ آپ سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ ولا منخرہ فی النار۔ جو میری جگہ پہ بیٹھتا ہے اور مجھ جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ مجھ جیسا عمل نہ کرے۔ فرماتے انا العامل بعمل رسول اللہ والممتثل لحکم رسول اللہ۔ علی پوری زندگی وہی کرتا رہا ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے، کبھی ایک قدم بھی نہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں خطبہ قاسیہ میں، کنت اتبع اتباع الفصیل اسرا امہ، میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ میرے تو قدم بھی وہاں پڑتے تھے پیغمبر جہاں پہ قدم رکھا کرتے تھے۔ مولا علی سے عرض کیا گیا، جب حکومت میں تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، اوپر جو کے چھلکے بھی لگے ہوتے تھے۔ سوید ابن غفلہ نے جب دیکھا نا مولا علی کے کھانے کو، ماہ رمضان ہے، کہ جو کے چھلکے لگے ہوئے ہیں، سخت روٹی ہے جو کی، سوید نے فضہ سے کہا کہ علی بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ تو خیال کیا کرو علی کی غذا کا۔ فضہ نے کہا کہ خود تشریف فرما ہے سوید، پوچھ لو، بند کر کے رکھتے ہیں اپنے کھانے کو۔ پوچھا سوید نے، مولا کیوں نہیں گندم کھاتے؟ رو پڑے، کہا میرا بھائی 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، علی کیسے کھا سکتا ہے پیٹ بھر کر؟ اگر میرے بھائی نے کبھی گندم کھائی ہوتی تو علی بھی کھاتا۔ اور جس نے اپنے آپ کو اتنا مقید کیا ہوا تھا زندگی یا پیغمبر کے ساتھ کہ ظاہر بھی علی کا ویسا ہی رہے گا جیسا پیغمبر کا ظاہر تھا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس دن گورنر تشریف لائے کوفہ میں حاکم بن کر کے، فرماتے ہیں دیکھو لوگو، میں کوفہ میں آیا ہوں، میرے پاس یہ 2 کپڑے ہیں، یہاں سے جس دن جاؤں اگر اس سے زیادہ ہوں تو ضرور سوال کرنا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ علی ایسا شخص ہے، ایسی ہستی ہے
कैसे कोई तसव्वुर कर सकता है अली की जगह पे कोई और आ सके। पाक पैगंबर एक हदीस सही बुखारी में है, इरशाद फरमाते हैं इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़ब्ली कमसल रजुलिन बना बैतन, मेरी मिसाल और मुझसे जो पहले वाले अंबिया हैं इनकी मिसाल उस शख्स वाली है जिसने एक महल तैयार किया हो, फ़अहसनहु, बेहतरीन महल बनाया हो, इल्ला मौज़िअ लबनतिन, एक ईंट की जगह उस महल में से खाली रख दी, वन्नास यजीऊन व यतूफ़ून हौलहु व यअजबून व यक़ूलून हल्ला मौज़िअ लबनतिन, लोग आ रहे हैं महल को देखने के लिए, जब देखते हैं कहते हैं क्या खूबसूरत महल तामीर हुआ है, लेकिन जब उस जगह पे पहुंचते हैं ना कि जहाँ पे एक ईंट की खाली जगह है, वो कहते हैं काश ये एक ईंट आ जाती, ये महल मुकम्मल हो जाता। फरमाते हैं मैं और साबिका अंबिया इसी तरह से हैं, खुदा ने नबुव्वतों का महल तामीर किया है, आदम है कहीं पे नूह है, कहीं पे इब्राहीम है, कहीं पे मूसा है, कहीं पे ईसा है, एक ईंट की जगह खाली थी, मैं जब आ गया तो नबुव्वत का महल मुकम्मल हो गया। पैगंबर क्यों ये मिसाल देना चाहते हैं कि देखो ये महल है नबुव्वत का, इसमें आदम भी है, इब्राहीम भी है, इसमें मूसा और ईसा भी है, इसमें पैगंबर अकरम भी है, और इस महल में दाखिल होने के लिए तुम्हें दरवाज़ा चाहिए, और जिस शान का महल है उसी शान का दरवाज़ा होना चाहिए। पैगंबर ने पहचान करवा दी है, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो आदम को उसके इल्म में देखना चाहता है, जो नूह को उसके हिल्म में देखना चाहता है, जो मूसा को उसकी हैबत में देखना चाहता है, जो इब्राहीम को उसके फहम में देखना चाहता है, जो ईसा को उसकी ज़ुहद में देखना चाहता है, जो मुझ मोहम्मद को मेरे कमाल में देखना चाहता है, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, या अली। तौहीद न बच सकती है, न दीन बच सकता है, न किताब इलाही बच सकती है जब तक वली खुदा ना हो, जब तक विलायत इलाही ना हो कोई चीज़ नहीं बच सकती है। दीन को तहरीफ से कौन बचाएगा, वो हकीकी दीन कौन बताएगा कि पैगंबर ने कैसे एक अमल अंजाम दिया है। अगर कोई हमारा इमाम मोहताज हो पैगंबर के अमल को जानने के लिए कि रावी बयान करे, मुझसे पहले वाला रावी उसको बयान करे, उससे अगला वाला उसे बयान करे, वो जा कर के देखे कि पैगंबर एक अमल कैसे अंजाम दिया करते थे। मेरे लिए वो इमाम किस काम का कि जिसे यकीन ना हो कि अमल पैगंबर कैसे अंजाम पाया है, पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे। अगर इमाम को भी ज़रूरत हो कि रावी उसे बयान करें कि पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे, वो हमारा इमाम नहीं बन सकता है, इसलिए कि वो मुझे पैगंबर का दीन नहीं बयान करेगा, वो लोगों ने जो उसे बताया है वो बयान करेगा। वो इसका मतलब है खुद मोहताज हिदायत है, वो कैसे मेरे लिए हादी हो सकता है। हादी वो हो सकता है जो पैगंबर को उसी तरह पहचाने जैसे अपने अमल को पहचानता है, चाहे पहला हो या आखिरी हो। उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुलुना मोहम्मद, हम सब मोहम्मद हैं, यानी मोहम्मद का अमल हमारे लिए इसी तरह रोशन है जिस तरह अपना अमल हमारे लिए रोशन है। ये है मेयार हक पहचान के लिए। खुदा जो कह रहा है कि वो हादी होना चाहिए, मोहताज हिदायत नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा हादी हो, वो खुद मोहताज हिदायत ना हो। ये कुरान ने मेयार जिक्र किया है, इस मेयार से ज़र्रा बराबर भी इधर उधर होने की मुमकिन ही नहीं है कि खुदा इजाज़त दे कि कोई थोड़ा सा जाहिल हो, इल्म रखता हो तो उसकी पैरवी करना। सलमान जैसा तो कोई नहीं है ना, सहाबी पैगंबर है, बुजुर्ग तरीन सहाबी पैगंबर है। इल्म के लिहाज से मासूम ने इरशाद फरमाया, किसी आम बंदे ने नहीं फरमाया, मासूम ने इरशाद फरमाया बहरो इल्म ला यंज़िफ, सलमान समंदर है इल्म का जिसकी तह कोई नहीं है। इसकी तरबियत किया मौला अमीर ने। ये तो 350 साल के थे जब आए हैं मदीना में और इस्लाम को कबूल किया, मदीना में कबूल किया है। आले मोहम्मद के करीब होकर इतने करीब हुए कि पैगंबर ने फरमाया फारसी न कहना, सलमान में ना आलल बैत, सलमान मोहम्मद ही कहना। इतना करीब हुआ अहले बैत के। इस तरह से इल्म अता किया है अहले बैत ने कि मासूम फरमाते हैं बहरो इल्मिन
لا ینزف، سلمان سمندر ہے علم کا جس کی تہ کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس نے مرنے کے بعد دیکھا سلمان کو خواب میں، دنیا سے تشریف لے گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک محل میں رہ رہے ہیں، لباس شاہانہ پہنا ہوا ہے، تاج ہے سر پہ۔ ابن عباس نے ایک سوال کیا کہ سلمان یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ تو فارس سے آئے تھے، ادھر سے نہیں تھے، وہاں سے آئے تھے، تو یہ سب مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ سلمان کہتا ہے کہ وہاں پہ جس چیز کی بھی قدر و قیمت پڑی ہے نا، وہ محبت علی کے صدقے میں پڑی ہے۔ اگر محبت علی ہے تو سب کچھ وہاں قیمتی ہے، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ لہٰذا میں علی کی محبت میں یہ مقام حاصل کر چکا ہوں، اور میں تو اس طرح سے تھا زندگی میں کہ کوئی کام بھی کرنا چاہتا تھا تو علی کو دیکھتا تھا، علی اگر راضی ہے تو میں کرتا تھا، علی ناراض ہو تو سلمان نہیں کرتے تھے، اور اتنا قریب۔ اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سلمان مدائن میں فوت ہوئے ہیں، گورنر تھے مولا کی طرف سے مدائن، وہاں فوت ہوئے ہیں۔ اور زازان نے جب پوچھا نا کہ سلمان غسل و کفن کے حوالے سے وصیت فرماؤ نا، کون دے غسل و کفن، نماز کون پڑھائے گا؟ کہا جس نے پیغمبر پہ پڑھائی تھی نا وہی پڑھائے گا میرے لیے نماز پہ۔ کہا سلمان وہ کوفہ میں ہیں؟ کہا کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا نا وہ آ جائیں گے وہ۔ اور یہی وجہ ہے ادھر سلمان کی روح نکلی، ادھر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، زازان نے باہر دیکھا مولا تشریف لائے، آ کر کے زازان سے کہا زازان سلمان چلا گیا؟ کہا جی مولا چلا گیا۔ داخل ہوئے سلمان اٹھ بیٹھے اپنی چارپائی پر، سلام عرض کیا مولا کو، مولا نے فرمایا سلمان اد الی موتک، اپنی موت کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس حد تک محبت علی میں کوئی گم ہو جائے یہ کسی اور کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ یہ عظمت خداوند عظیم نے اسے عطا کی، اور وہ مقامات بھی خداوند عظیم نے اسی ہستی کو عطا کیے جس طرح اسے پہچان علی کی ہوئی۔ یہ پورا نصاب ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر معصوم کے لیے مولا علی کو جتنا پہچاننا ممکن ہے نا، سلمان نے اتنا پہچان لیا تھا، اس لیے یہ مقام و منزل جناب سلمان کو حاصل ہوئے۔ اور مولا امیر وہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں تو پیغمبر کی ساری عمر اطاعت کرتا رہا ہوں، علی نے وحی کیا ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے، اور پھر قد جلست مقام ابن امی مقام اخی و ابن امی، میں تو اپنے بھائی کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، علی سے زیادہ کون حق رکھتا ہے اس جگہ کا؟ لہذا ولی ضروری ہے، وہ ولایت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی خدا اس سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ خدا کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ خدا فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ اپنے آپ کو فطرت کے اوپر باقی قرار دو، اپنی فطرت پہ باقی رکھو، یہی دین قیم ہے، بغیر شک و شبہ والا دین یہی ہے کہ جو فطرت ہے خدا نے انسانوں کو اس فطرت پہ خلق کیا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ پوچھا گیا معصوم سے ابن رسول اللہ فطرت کیا ہے؟ فرمایا الفطرت و التوحید، توحید ہے۔ انسان کو خدا نے توحید پہ خلق کیا ہے، اور توحید کیا ہے؟ عام طور پر تصور یہ ہے کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ایک جملہ ہم سمجھتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ معصوم سے جب پوچھا گیا ابن رسول اللہ توحید کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ الہ ہونا التوحید، اور جب تک رسالت پیغمبر اور ولایت علی شامل نہ ہو توحید خدا مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ الہ ہونا التوحید، صرف لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے، خدا قبول نہیں کرتا۔ ولی کی ولایت کے بغیر جتنی عبادتیں مرضی ہے لے جائیں قبول نہیں کرتا ہے خدا۔
یا علی یا علی. بڑی سی بڑی عبادت بارگاہ خدا میں لے جائیں. اگر ولی کی ولایت نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. ورنہ تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بغیر رہنمائی اور ہدایت ولی کے عبادت کو انجام دیتا ہے نا، یعبد ہکذا ضلالا، یہ بالکل ہی گمراہی والی عبادت ہے، ذرہ برابر بھی بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے. جب تک ولی کی ولایت کو نہ مانا جائے، خدا جو کہہ رہا ہے کہ یہ میری ولایت ہے اسی کو مانو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے صرف اور صرف، اور رسول ہے، اور وہ ہستی جو مومن ہے، نماز کو قائم کرتی ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے. اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کل جاری رکھیں گے تاکہ توحید ہمیں صحیح طور پر سمجھ آ سکے کہ توحید کہتے کسے ہے. خدا بند عظیم جسے توحید کہہ رہا ہے وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ایک موحد آیا وہ ہے جو کہے کہ صرف اللہ کے علاوہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں مانوں گا، باقی سب میرے جیسے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہستیاں بیچ میں ہیں میرے اور آپ کے درمیان میں، وہ محتاج ہدایت نہیں ہے، میں نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. لہذا سب ایک جیسے نہیں ہیں، وہ ہستیاں اس طرح سے بھیجی گئی ہیں کہ جن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. زیارت جامعہ میں معصومین کے لیے ہے، پاک پیغمبر کے لیے قرآن میں آیا ہے، زیارت جامعہ میں معصوم کے لیے ہے. خلقکم اللہ انوارا، خدا بند عظیم نے آپ کو نور خلق کیا. کنتم بعرشہ محدقین، آپ کا مقام عرش الہی تھا. فمن اللہ بکم علینا، ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو زمین پہ بھیجا ہے خدا بند عظیم. لہذا کوئی یہ تصور نہ کر سکے. قرآن کریم کہتا ہے کہ سب انسان بعد از خدا ایک جیسے ہیں. نہیں، بہت فرق ہے. نبی ہیں اور نبی سے اوپر معصومین ہیں، اور معصومین میں پھر پیغمبر سب سے افضل ترین اس کائنات کی ہستی ہے. وہی پیغمبر کہتے رہے مسلمانوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اور حکم خدا ہے کہ میری قربت سے محبت کرنا، بہت محبت کرنا، یہی میرا اجر ہے اگر دے سکو. کیسے اجر دیا؟ پیغمبر کی شہادت کو صرف 50 سال گزرے تھے مسلمانوں. 50 سالوں میں مسلمان کتنے دور ہوئے اسلام سے کہ نبی کی اولاد کو قتل کر دیا، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو اسی طرح لوٹا جس طرح جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو کافروں کو لوٹا جاتا ہے. اسی طرح نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹا گیا، چادروں کو لوٹا گیا. آخری سال تھا نا پیغمبر کی زندگی کا کہ جبرائیل نے جا کر جب کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آمادہ ہو جائیں جانے کے لیے خدا کے حضور، تو جب اپنی اہل بیت کو دیکھتے تھے بہت روتے تھے. حسین آتے تو پیغمبر علی سے فرماتے یا علی خذ الحسین، علی حسین کو پکڑو نا. جب مولا علی پکڑتے تو پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے حسین کے، سارے جسم کے بوسے لے رہے ہیں. ایک دن حسین نے پوچھا لما تقبلنی یا ابا، بابا مجھے آپ اتنا چومتے کیوں ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، بیٹا میں تلواروں کی جگہ کو چومتا ہوں. تصور کر سکتا ہے کہ ایک بچے کو جس کی عمر مبارک 6-7 سال ہے، پیغمبر کے آخری سال زندگی میں مولا حسین 6-7 سال کے، پیغمبر اس طرح سے چومیں اور پھر فرمائیں بیٹا جہاں جہاں تلواریں لگنی ہیں نا میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں. مسلمانوں کتنی تلواریں ماری ہوں گی آپ نے حسین، کتنے زخم لگائے ہوں گے جسم حسین پر. کسی نے 5ویں امام سے سوال کیا مولا کتنے زخم لگے تھے بابا کو؟ آپ نے اپنی انگوٹھی اٹھا کر فرمایا یہ جتنا نگینہ ہے نا اتنی جگہ ہمارے بابا کے جسم پہ خالی نہیں بچی تھی. تاریخ میں مقتل میں 1950 زخم کہے گئے ہیں.
کوئی تصور کر سکتا ہے 1950 زخم؟ جس کے پاس جو کچھ تھا نا اس نے حسین کو مارا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کل میں نے بیان کیا کہ کچھ مراحل وہ ہیں جو حسین خود برداشت نہ کر سکے کربلا میں۔ ہر ایک شہید کے لیے حسین نے الگ انداز میں اپنے درد کا اظہار کیا۔ عباس گئے تو ایک مرتبہ اٹھے اور جھک گئے، کہا الآن ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، اب حسین بالکل اکیلا رہ گیا ہے، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، عباس تو چلا گیا ہے۔ جب علی اکبر گئے نا تو پیچھے سے فرماتے تھے بار الہ شاہد رہنا، یہ تیرے نبی کے بہت مشابہ تھا۔ جب ہم نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے نا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، بار الہ۔ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو کہا الدنیا بعدک الافا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اب زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ کتنا درد ہوگا حسین کو شہادت علی اکبر کا، جب یہ جملہ کہہ رہے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے، اب کیا زندہ رہ کر کے کریں گے۔ لیکن ایک شہید کربلا میں ایسا ہے کہ جس کی شہادت کو حسین جب برداشت نہ کر سکے تو خدا کو آواز دینا پڑی حسین کو۔ وہ شہید علی اصغر ہے، کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد۔ جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے نا فنظر یمیناً و شمالاً، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اپنے عزیزوں کی لاشوں پہ نظر پڑی، اصحاب کے لاشوں پہ نظر پڑی، خیموں کو دیکھا، خیمے خالی پڑے ہیں، بہنوں کے پردوں کی فکر ہوئی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، لوگوں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ لوگوں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہے ان کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا نا۔ ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی اور گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسین میدان سے خیموں میں تشریف لائے، بہن سے پوچھا بہن زینب کیوں روئی ہیں بیویاں؟ عرض کیا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تب سے علی اصغر گہوارے میں صبر نہیں کر رہا ہے، علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب علی اصغر کو لے آؤ نا، میں الوداع کروں علی اصغر کو۔ بی بی لے آئی علی اصغر کو۔ جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ آئے نا، پہلے تو سوچا تھا صرف الوداع کروں گا، لیکن جب علی اصغر کی حالت دیکھی تو بہن سے کہتے ہیں بہن زینب میں علی اصغر کو لے جاؤں، میں پانی کا سوال کروں؟ ممکن ہے علی اصغر پہ رحم کریں اور پانی دے دیں۔ اس کا مطلب علی اصغر کی ایسی حالت تھی جو حسین برداشت نہ کر سکے، اور حسین کے لیے پانی کا سوال کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کربلا سے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے پیغام دیا ہے، بیٹا میرے شیعہ کو کہنا، میرے شیعہ جب بھی پانی پیو نا میری پیاس کو یاد کرنا، ما ان شربتم مذب ما ان فذکرونی، میرے شیعہ جب پانی پینا مجھے ضرور یاد رکھنا، اس لیے کہ میں پیاسا مارا گیا ہوں۔ ما ان سمعتم بشہید او غریب فاندبونی، میرے شیعوں جب کسی شہید اور غریب کے بارے میں سنو تو حسین کو رونا۔ اور جو آخری پیغام تھا نا اس پیغام میں اپنے اسی سوال کو بیان کیا ہے، شیعو لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، مجھے دیکھتے میں اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ابوا ان یرحمونی، انہوں نے انکار کر دیا، مجھ پہ رحم نہ کیا۔ حسین لے کر چلے علی اصغر کو، دھوپ بہت شدید تھی، حسین نے ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر دے لیا۔ حالت یہ تھی کان یتلظی عطشن، علی اکبر علی اصغر پیاس کی حالت میں اس طرح تھے کہ منہ کھولتے تھے اور منہ بند کرتے تھے، سانس نہیں لے پاتے تھے علی اصغر۔ حالت یہ تھی حسین رک جاتے تھے جب جا رہے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے
ابا اٹھا کر دیکھتے علی اصغر زندہ ہے، میں جاؤں سوال کروں۔ علی اصغر اگر زندہ نہیں ہے تو حسین کو سوال نہ کرنا پڑے۔ لے کر کے پہنچے لشکر اشقیاء کے سامنے، ایک بلند ٹیلے پہ حسین کھڑے ہو گئے، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لشکر والوں کا آواز دے کر کے کہا، او شامیو، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ حسین سے ہے، اس بچے کو دیکھو تو صحیح، یہ کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میرا علی اصغر بچ جائے گا۔ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر لشکر اعداء میں گریہ تاری ہوا۔ عمر ابن سعد نے کہا حرملہ کو بلاؤ۔ حرملہ جب آیا کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی بات کا جواب تو دے۔ جب اس نے یہ سنا نا، اس نے تیر چڑھایا اپنی کمان میں۔ یہ بات سن نہیں سکتا کوئی بھی صاحب اولاد کہ یہ حرملہ کوفہ کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، دو طرح کے تیر بناتا تھا، ایک نوک والے جہاں پہ لگتے تھے وہاں سوراخ کرتے تھے، دوسرا تیر 3 بھالوں والا ہوتا تھا، یہ جہاں پہ لگتا تھا اس جگہ کو کاٹ دیتا تھا۔ اونٹ کو بھی مارتے تھے، اونٹ گر جاتا تھا۔ اس نے کربلا میں یہ 4 تیر مارے ہیں۔ پہلا تیر اس نے یتیم حسن کے گلے پہ مارا ہے، دوسرا تیر اس نے عباس کی دائیں آنکھ میں مارا ہے، تیسرا تیر اس نے سینہ حسین پہ مارا ہے، چوتھا تیر اس نے علی اصغر کے گلے پہ مارا ہے۔ اور تیر لگنا تھا علی اصغر کے گلے پہ۔ فانقلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر تڑپ کر حسین کے ہاتھوں پہ الٹے ہو گئے، اور علی اصغر کے خون کو حسین نے ہاتھوں میں لیا۔ بارے الہ، علی اصغر کے خون کا کیا کروں؟ خدا نے آواز دی، حسین آسمان پہ نہ پھینکنا، بارش نہیں برسے گی۔ زمین نے انکار کر دیا، حسین سبزہ نہیں ہوگے گا۔ خون علی اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا، اور میں اپنے نانا کے حضور یہی خون لے کر کے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب لاش علی اصغر لے کر کے چلے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، لشکر اعداء میں گریہ شروع ہوا، اور مظلومیت حسین برداشت نہ کر سکے، زمین پہ بیٹھ کر بارے الہ، اور میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا۔ خدا نے آواز دی، میں نے علی اصغر کے پلانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماتم حسین۔